آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آقا گئے تو پہلے وہ مختصر سی زمین تھی جو خریدی گئی، تو پھر صاف ظاہر ہے اسی مسجد میں نماز بھی پڑھی جاتی، اسی مسجد میں واعظ و ارشاد بھی ہوتا، اسی مسجد میں عدالت بھی لگتی، اسی مسجد میں قافلے بھی روانہ کیے جاتے، باہر سے قافلے آقا علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے تو وہ بھی اسی مسجد میں تھی۔ جگہ بڑی تھوڑی تھی، کم تھی، کم مسجد میں جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس مسجد کے احاطے کو وسیع کر دے، تو کون ہے جو زمین کو خریدے؟ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کسی نے نہیں خریدی نا، ایک عثمان سامنے آئے اور آپ نے 25,000 درہم دے کر آقا علیہ السلام نے فرمایا من بنا مسجدن، جس نے مسجد کو بنایا بن اللہ البیت فی الجنہ، فرمایا اللہ رب العزت اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ بھائی ادھر 25,000 درہم دے کر جس نے عام مسجد نہیں وہ مسجد بنوائی جس میں اللہ نے جنت کا ٹکڑا منتقل کر دیا۔ ابھی پوچھتے ہو عثمان کون ہے؟ وہ عام مسجد نہ رہی، اس مسجد جنت کا ٹکڑا کس مسجد میں ہے؟ بھئی ادھر بیت اللہ بھی ہے، ادھر مسجد نبوی ہے، ادھر مسجد نبوی میں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس مسجد میں اللہ نے جنت کا ٹکڑا منتقل کر دیا، اس جنت والے ٹکڑے والی مسجد کو خریدا عثمان نے، اور گارنٹی مصطفیٰ نے دی ہے کہ جس نے اس زمین کے لیے وسیع زمین، اس مسجد کے لیے وسیع زمین خریدی، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔